اور تقلید، اس تناظر میں تقلید کی حیثیت کیا ہے اور تقلید کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں سوال ہوتا ہے نا کہ جی اللہ نے یا پیغمبر نے بتایا ہو کہ تقلید کرو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ امام ابو حنیفہ کی کرو، امام شافعی کی کرو، امام مالک کی تقلید کر لو، کہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تقلید کا مفہوم عرض کریں گے۔ تقلید یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے ہار پہنانا۔ اصل میں تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کا معنی، قلادہ اگر جانور کے ساتھ ہو تو وہ کہلا سکتا ہے، جانور سے کے ساتھ اس کا مناسب ترجمہ پٹا ڈالنا، پٹا کسی کے گردن میں ڈالنا۔ لیکن جانور کے ساتھ تعلق نہ ہو، انسان کے ساتھ ہو، پھر اس مناسبت سے ترجمہ ہوگا، پھر اس کا معنی ہوگا ہار ڈالنا۔ انسان کے گلے میں ہو تو ہار کہلائے گا، اور جانور کے گلے میں ہو تو پٹا کہلائے گا۔ تو قلدہ القلادہ کے معنی ہیں ہار پہنانا انسان کو، اور قلد البعیر کے معنی ہے اونٹ کے گردن میں پٹا ڈالنا۔ اب اصطلاحی مفہوم شریعت کی نظر میں اور فقہا کی نظر میں تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی عالم کے قول پر عمل کرنا مطالبہ دلیل کے بغیر، دلیل کے مطالبے کے بغیر، کسی عالم کے قول پر عمل کرنا مطالبہ دلیل کے بغیر، دلیل کا مطالبہ نہ کریں گے ہم، یہ تقلید کا مفہوم ہوتا ہے۔ اب یہ جو اصطلاحی معنی ہیں کہ القول العمل بقول امام مجتہد من غیر مطالبۃ دلیل، اصولیین کے ہاں جو تعریف ہے، العمل بقول امام مجتہد من غیر مطالبۃ دلیل، مجتہد کے قول پر عمل کرنا مطالبہ دلیل کے بغیر۔ تو لغوی معنی تو ہوئے ہار ڈالنا، ہار پہنانا۔ اصطلاحی معنی ہے العمل بقول امام مجتہد من غیر مطالبۃ دلیل، مطالبہ دلیل کے بغیر مجتہد امام کے قول پر عمل کرنا۔ دونوں میں جوڑ اور مناسبت کیا ہے؟ کسی مجتہد کو جب آدمی اپنا مقتدی بناتا ہے تو اپنی عقیدت مندی کا ہار پہناتا ہے اس کو، یعنی جب اس کا معتقد ہوگا، اس کو اپنا بڑا مانے گا، اس کی پیروی کرے گا، تو اپنی عقیدت کا ہار اس کو پہنائے گا۔ یہ ہار خود ڈالنا نہیں ہے، دوسرے کو پہنانا ہے، یہ تقلید ہے۔ اور عام طور پہ تقلید کے معنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے گردن میں پٹا ڈالنا، یعنی اپنی نکیل دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا، جہاں بولے جائے انسان اندھا ہو کر اس کے پیچھے چل پڑے، اور پھر کہتے ہیں جی تقلید کا معنی ہے قلادہ گردن میں ڈالنا، یعنی پٹا ڈالنا، اندھی تقلید کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، عام لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ڈالی گئی ہے۔ اپنی گردن میں ہار ڈالنا نہیں ہے، پٹا ڈالنا نہیں ہے، یہ دوسرے کے گردن میں ڈالنے کا نام ہے۔ جیسے تقلید القاضی ایک مستقل عنوان ہے، قاضی تقلید القاضی، قاضی کے گردن میں ہار ڈالنا یعنی قضا حوالے کرنا۔ قلدہ العمل، کسی کو عمل سونپنا۔ اگر تقلید کے معنی اپنی گردن میں پٹا ڈالنا ہو تو مقلد اور مقلد ایک ہو جائیں گے۔ مقلد ہار ڈالنے والا یا پٹا ڈالنے والا، جیسے معترضین کہتے ہیں جی پٹا اس کا معنی ہے، اور جس کے گردن میں ڈالا ہے وہ دونوں ایک ہو جائیں گے، اور مقلد اور مقلد
یہ دونوں ایک ساتھ ایک نہیں ہو سکتے۔ تو تقلید کے معنی میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، تقلید کے مفہوم میں، کہ جی اپنی گردن میں کسی کی اطاعت کا ہار یعنی پٹا ڈالنا ہوتا ہے اور انسان پھر بے بس ہو جاتا ہے، اندھی تقلید کرتا ہے۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے، گردن میں ہار ڈالنا ہے، لیکن جس کی تقلید کر رہا ہے، جس کی پیروی کر رہا ہے، اس کی عقیدت مندی کا ہار اس کو پہنا رہا ہے، یہ مقلد ہوگا اور وہ بندہ مقلد ہوگا۔ پھر تقلید کی دو قسمیں ہیں، تقلید مطلق اور تقلید شخصی۔ تقلید مطلق کہ کسی بھی عالم کے ساتھ عقیدت ہو اور ماہر فن ہو، اس کی اطاعت کا ہار اس کو ڈال دیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، یہ تقلید مطلق ہے۔ اور ایک ہے تقلید شخصی کے متعین عالم یا متعین مکتب فکر کے علماء کے ساتھ اپنی عقیدت کا ہار ان کے گردن میں ڈال دے اور انہی کی بات سنے اور اسی پر چلے، یہ تقلید مطلق اور تقلید شخصی۔ اصل میں شخصی کا مطلب ہوتا ہے شخصی، شخص سے بنا ہے، شخص کا معنی ہوتا ہے آدمی، اور شخصی کا معنی ہے یعنی یا نسبت والی ہے، معین آدمی۔ تقلید شخصی معین آدمی کی تقلید، ائمہ مجتہدین میں سے کسی معین امام کی پیروی کرنا، اس کا نیاز مند بننا، اس کو اپنی عقیدت مندی کا ہار پہنانا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین کی تشریح اور تبیین میں اس پر پورا اعتماد کرنا، کسی معین عالم پر دین کی تبیین اور تشریح میں پورا اعتماد کرنا۔ تو دراصل تقلید کا جو دار و مدار ہے وہ اس پر ہے کہ ایک شخص کسی امام کو اپنے حوصلے کے موافق بالاجمال قابل تقلید سمجھتا ہے، اور فن میں، کسی خاص فن میں اس کی رائے اور فہم کا معتقد ہوتا ہے، اور وہ یہ بات بھی جانتا ہے بالاجمال کہ وہ شخص حتی الوسع اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ جو بات وہ کہے گا فن کے متعلق، وہ قواعد فن اور مسلم فن، قواعد فن یعنی فن کے جو مسلم قواعد ہیں ان کے اندر وہ اصول کے مطابق بات کرے گا، اصول مسلمہ کے دائرے میں اس فن کی تحقیق اور تشریح کرے گا۔ تقلید کے حوالے سے ایک غلط فہمی جیسے کہ اس کے مفہوم کے حوالے سے پائی جاتی ہے، ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ احکام دینیہ اور مسائل شرعیہ کے بارے میں یہ بات دنیا میں پھیلائی گئی ہے کہ ہر حکم اور ہر مسئلے کے لیے قرآن اور حدیث سے صریح دلیل موجود ہے، اور قرآن و حدیث موجود ہے تو ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ اور عام لوگ بھی جب ہم سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ حالانکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ نصوص سے استدلال کے طریقے چار ہیں، قیاس کے بغیر بھی نصوص سے استدلال کے طریقے چار ہیں۔ ایک ہے عبارت النص، ایک ہے اشارت النص، اور ایک ہے دلالت النص، اور ایک ہے اقتضاء النص۔ اب ہم سے کوئی کہے کہ والدین کو گالی دینا حرام ہے، قرآن پاک سے ثابت کرو، تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سے صراحتاً ثابت کرو تو یہ بات کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں ملے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ جی قرآن پاک سے ثابت کرنے کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ثابت کر دو، تو پھر قرآن پاک میں اس کے لیے قیاس کی ضرورت بھی نہیں ہے، دلالت النص کے طور پر موجود ہے قرآن پاک میں۔ جیسے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ والدین کو اف نہیں کہیں گے، تو اف کہنا اگر حرام ہے تو اف سے بڑھ کر، اور اف کے حرام ہونے کی وجہ ہے اذیت،
تو اذیت جو اف کے کہنے میں ہے، اس سے بڑھ کر اذیت گالی دینے میں ہے، اور یہ بات ہر بندہ سمجھتا ہے۔ تو نص کے اندر ایسی کھلی علت ہو جس کو ہر بندہ سمجھتا ہو، اور وہ علت کسی دوسری جگہ زیادہ پائی جائے، تو اس کو کہتے ہیں جی یہ حکم وہاں بطریق اولا پایا جائے گا۔ اسی طرح بندے پوچھتے ہیں جی حیات الانبیاء کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ قرآن و حدیث سے اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ صراحتاً قرآن پاک میں ہو کہ الانبیاء و احیاء، یہ بات تو مشکل ہے، لیکن دلالت النص کے طور پر ہے، اور دلالت النص قیاس نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن پاک سے استدلال کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بل ہم احیاء، خبر برائے مبتدا محذوف، یہ شہداء زندہ ہے، تو شہداء کا زندہ ہونا عبارت النص ہے، اور سوال ہم سے یہ ہوا ہے کہ انبیاء کی حیات ثابت کرو، انبیاء زندہ ہیں، دنیاوی حیات یعنی دنیا سے جانے کے بعد، جیسے شہداء دنیا سے گئے ہیں اور زندہ ہیں، تو عبارت النص میں تو موجود نہیں ہے، لیکن دلالت النص میں ہے کہ شہید کی حیات کی وجہ اللہ جل جلالہ کے ہاں ایک خاص مقام ہے، اور یہ مقام ان کو ملا ہے انبیاء کی پیروی سے، تو نبی کو یہ مقام بطریق اولا حاصل ہوگا۔ تو بل احیاء، اسی طرح بعض احکامات جو ہے وہ دلالت النص سے ثابت ہوتے ہیں، اور بعض احکامات ہوتے ہیں اشارت النص سے، تو صراحتاً کہ عبارت النص ہی کی شکل میں قرآن و سنت میں احکامات ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو نص سے استدلال کے طریقے ہیں، اس کے علاوہ بعض احکامات تو قیاس کی شکل میں ثابت ہوں گے، اور قیاس کرنا یہ پھر یعنی قیاس سے جو حکم نکلتا ہے قرآن و سنت سے، اس کو بھی قرآن و سنت والا حکم ہی کہا جاتا ہے، لیکن صراحتاً قرآن میں یا حدیث میں وہ موجود تو نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل میں غلط فہمی ہے احکام دینی اور مسائل شرعیہ کے حوالے سے، کہ ہر حکم اور ہر مسئلے کے لیے قرآن و سنت سے اور قرآن و حدیث سے صریح دلیل طلب کی جاتی ہے۔ عرض کیے نا کہ دارالافتاء میں مسائل دریافت کرنے والے حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جواب دیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی صریح آیت یا حدیث پیش کریں، لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور ہو۔ بہت سے مسائل نصوص کے اشاروں سے، بہت سارے مسائل دلالت النص سے، اور بہت سارے مسائل اقتضاء النص سے سمجھے جاتے ہیں، اور کچھ مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں۔ نیز اجتہاد اور قیاس بھی ایک مستقل اصول ہے جس سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، تو ہر مسئلے کے لیے صریح نص پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا آئین بنا ہے، پاکستان کے اندر اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے، بعض جرائم وہاں عبارت النص میں بالکل موجود نہیں ہوں گے، نہ ان کی سزا ہوگی، لیکن ان جرائم کو کسی اور جرم کے ساتھ جوڑ کر دونوں کے اندر اشتراک دیکھ کر جو حکم وہاں تحریر شدہ اور نافذ شدہ جو دفعہ ہے، اس جرم کی جو سزا ہوگی وہ والی سزا ہم دوسری جگہ منتقل کریں گے، یہ تو ہوگا۔ تو قرآن کریم سے یا حدیث شریف سے صریح دلیل کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ قرآن پاک سے یا حدیث شریف سے ان کو یہ دکھایا جائے کہ تمام مسلمانوں پر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک یا کسی اور امام کی تقلید واجب ہے، یہ چیلنج کرتے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی قرآن و سنت سے ثابت کرو۔ تو یہ سوال دراصل بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے۔
تو بعض واضح ترین مسائل، متفق علیہ مسائل، ان کو بھی صریح دلیل سے ثابت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ مثلا قرآن پاک کی پیروی مسلمانوں پر لازم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسلمانوں پر لازم ہے، لیکن قرآن پاک کی پیروی کو قرآن پاک سے ثابت نہیں کریں گے۔ قرآن پاک کی پیروی ضروری ہے، کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی، یہ قرآن پاک کی اطاعت ضروری ہے، اس کو قرآن پاک سے کیسے ثابت کریں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے قرآن پاک کی اطاعت ضروری ہے، میں قرآن پاک کو آسمانی کتاب مان لیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کی اطاعت ضروری ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے جو قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اس کو توقف الشیء علی نفسہ ہی کہتے ہیں، دور اسی کو کہتے ہیں، کسی چیز کا ثبوت خود اسی پر موقوف ہو۔ قرآن پاک کی اطاعت کا ثبوت قرآن پاک پر موقوف ہو، توقف الشیء علی نفسہ، دور صریح۔ اور یا یہ کہ قرآن پاک کی اطاعت کا ثبوت حدیث شریف پر ہے، اور حدیث شریف کی اطاعت کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، تو بھی یہ دور ہے، کیونکہ بات پھر وہی جائے گی، قرآن پاک حدیث پر موقوف اور حدیث قرآن پاک پر موقوف۔ تو یہاں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی، قرآن پاک کی پیروی ثابت کرنے کے لیے ہم ایسا تو نہیں کریں گے کہ جو قرآن و سنت سے صریح دلیل پیش کرو۔ قرآن پاک کا واجب الاتباع ہونا خبر رسول کے واجب الاتباع ہونے پر موقوف ہو، اور خبر رسول کا واجب الاتباع ہونا قرآن پاک کے واجب الاتباع ہونے پر موقوف ہو، تو بالکل دور ہے۔ لازمی بات ہے ان دونوں کی پیروی کا واجب ہونا کسی تیسری دلیل پر موقوف ہے، اور تیسری دلیل کا واجب الاتباع ہونا پھر کہاں سے ثابت ہوگا؟ کہ قرآن پاک واجب الاتباع ہے، حدیث بھی واجب الاتباع ہے، دلیل تیسری ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر اس دلیل کو بھی قرآن و سنت سے دور ڈھونڈیں گے پھر بات وہی بنے گی، پھر بھی وہی دور لازم آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی ایسی دلیل ہے جو قرآن کے بھی علاوہ ہے، سنت رسول کے بھی علاوہ ہے، اور قرآن پاک کا اتباع اس پر موقوف ہے، اس سے سمجھ آیا ہے، اور پھر قرآن پاک سے حدیث شریف کا اتباع سمجھ میں آیا ہے، یا یہ کہ حدیث شریف کا اتباع اس اگلی الگ دلیل سے سمجھ میں آیا ہے، اور پھر حدیث نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن پاک کی پیروی کرو۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نہ دور ہو اور نہ تسلسل ہو، یہ دونوں چیزیں تو بالکل باطل ہیں۔ تو وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ لازمی بات ہے عقل ہے، اور عقل کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اس کا جو حکم ہوگا وہ واجب الاتباع ہے، اس کی جو کتاب ہوگی وہ واجب الاتباع ہے، قرآن پاک اس کی کتاب ہے، یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے۔ تو ہم خارجی دلائل سے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک آسمانی کتاب ہے یا نہیں ہے، جب آسمانی کتاب ہونا دلائل سے ثابت ہو گیا تو پھر اتباع خود بخود لازم ہے۔ اب ایک بندہ کہے میں سفیر ہوں کسی ملک کا، ہم کہیں سفارت کی دلیل پیش کرو، کہتے ہیں میں خود سے کہتا ہوں کہ میں سفیر ہوں، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ سفارت کے لیے باہر سے دلیل پیش کرے گا، خود اپنے وجود کے لیے اپنے وجود سے دلیل تو پیش نہیں کرے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام رسول ہیں، اس کے لیے دلائل خارجی پیش کریں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے ہیں، اور وہ معجزے خارجی دلائل ہیں، اور وہ عقل بتا رہی ہے، عقل کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کا رسول ہونا ثابت ہو جائے گا۔ بہرحال حاصل اس کا یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک ہونا، ہم قرآن و حدیث سے یا حدیث کا حدیث ہونا ایک دوسرے سے ثابت نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر موقوف نہیں کریں گے تاکہ دور لازم نہ آئے کہ تیسری دلیل ہوگی۔ تو اسی طرح تقلید کے ثبوت کے لیے بھی قرآن پاک سے صریح دلیل یا حدیث سے صریح دلیل یہ ضروری نہیں ہے، کوئی اور دلیل بھی ہوگی، دلائل کی دنیا میں اور سلسلے بھی ہیں۔ تو اب وہ دلیلیں کیا ہیں تقلید کے ثابت کرنے کے لیے؟ وہ دلیلیں کیا ہیں؟ تو قرآن پاک کی آیت سے بھی بہرحال ثابت ہے، تقلید اصل میں فطری چیز ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ضروری نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تقلید اصل میں ماہرین فن کی پیروی کرنا یہ فطری مسئلہ ہے، اس کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی۔
اور تقلید احکام و مسائل ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کی جاتی ہے۔ انسان اگر کھیتی باڑی کرتا ہے نا جی تو اپنے بڑوں کی پیروی کرتا ہے، کسی اور پیشے میں مہارت حاصل کرتا ہے تو بڑوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، علم و فن کی دنیا میں مہارت حاصل کرتا ہے تو کسی بڑے کی تقلید کرے گا، سیاست کی دنیا میں اگر وہ بڑا سیاسی بننا چاہتے تو اس سے اپنے سے زیادہ سینئر کی پیروی کرے گا، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کا سینئر ہونا کافی سمجھے گا، اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ ماہر فن سے دلیل کا مطالبہ عموماً نہیں ہوتا، اس کی مہارت پر اعتماد ہوتا ہے۔ فلاں بات استاد جی زاہد الراشد صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر کوئی بات سیاست کے حوالے سے زرداری صاحب نے کہہ دی، مولانا فضل الرحمان نے کہہ دی، یا گزشتہ دور میں نوابزادہ نصر اللہ خان نے کہہ دی، بھئی یہ بات بہت بڑی ہے کیونکہ سینئر سیاستدان نے کہی ہے۔ وکلاء کی دنیا میں سینئر وکیل کی بات کو بغیر اس سے دلیل کے مطالبے کے مانا جاتا ہے۔ تو تقلید بہرحال یہ تو ہر جگہ ضروری ہے، جو لوگ تقلید کے مخالفین ہیں وہ بھی تقلید کے بغیر ان کو گزارا نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف سے خود استنباط۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ مجھے جماعت اسلامی کے کچھ حضرات نے گیر لیا کہ جی ہمیں یہ مسائل بتاؤ قرآن و حدیث سے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا نا، آپ کو تو عربی نہیں آتی، تو اس آیت کا میں جو ترجمہ کروں گا وہ پھر خود سے کروں گا نا، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں یہ ترجمہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ میں کہوں گا یہ آیت ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے، اس ترجمے کے لیے آپ صرف میرے علم پر اعتماد کریں گے اور میری شخصیت پر اعتماد کریں گے، اس کے لیے دلیل نہیں پوچھیں گے کہ بھئی دلیل دے دو کہ اس آیت کا یہی ترجمہ ہے۔ تو پھر اس بات پر اصرار کیوں ہے کہ قرآن کی صریح دلیل دو؟ حدیث شریف پیش کروں گا، الفاظ اس کے پیش کروں گا، آپ کو عربی نہیں آتی، اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمے کے لیے تو آپ مجھ پر اعتماد کریں گے کہ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے، تو مسئلے کے لیے کیوں اعتماد نہیں کر رہے؟ کہ جب ایک بندے کو ماہر فن مان لیا، پھر اس کی بات پر اس فن کے حوالے سے اعتماد کرنا یہ ایک فطری مجبوری ضروری، یعنی فطری ضرورت ہوتی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود قرآن پاک سے بھی صراحتاً اشارے ملتے ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو ضرورت نہیں ہے تقلید کے لیے کسی دلیل کی، صریح دلیل کی، یہ ایک فطری چیز ہے، فطری چیز کو تو ثابت نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک میں موجود ہے۔ اطمینان قلب کے لیے دیکھ لیا جائے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو لوگ معاملات کے اختیارات رکھتے ہیں ان کی بھی بات مان لو، اللہ کی، رسول اللہ کی اور اولو الامر کی پیروی کرو۔ صراحتاً اللہ کی، رسول کی پیروی کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی اطاعت اور تقلید کا حکم دیا گیا ہے۔ اولو الامر سے کون مراد ہے؟ اصل میں دور اول میں تو اس کا مصداق وہ اہل حکومت تھے، حکمران طبقہ تھا، جو خود احکام شریعت کے ماہر تھے، یا وہ اپنے ساتھ ایسے علماء کو رکھتے تھے جو بوقت ضرورت ان کو احکام شریعت بتائیں اور یہ احکام شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ایسے عمراء اس آیت کا مصداق ہیں، احکام شریعت کے ماہرین جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں اور جانتے ہوں، یا خود نہیں جانتے لیکن جاننے والوں سے رابطہ ہے، تو ایسے اولو الامر کی اطاعت۔ لیکن وہ عمراء جو خود شریعت سے جاہل ہیں اور خودرائی پر چلتے ہیں، اور علماء بھی حکمرانوں سے دور ہو گئے، ایسے علماء جو شریعت کے ماہرین ہوتے ہیں، تو ایسی صورت پر عمراء نے صرف انتظام کو سنبھالا ہوا ہے، انتظامی زندگی کو۔ اب ان کے اندر جو جائز احکامات ان کے ہوں گے وہ تو مانیں گے، لیکن خدا نخواستہ ناجائز ہوں گے وہ تو نہیں مانیں گے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو انتظام سنبھالا حکمرانوں نے، اور علماء نے امت کی دینی رہنمائی کا فریضہ یعنی ذمہ دار دینی فریضہ انجام دینا ضروری سمجھا، اس طرف متوجہ ہوئے۔
تو اصل اولو الامر میں پھر یہ علماء ہے اصل، حکمران بھی تب ہیں جب شریعت کے مطابق چلنے والے لوگوں سے ان کا رابطہ ہو، یا شریعت کو خود جانتے ہوں اور اس کے مطابق ان کے تقاضے، یعنی شریعت اور عمل کے تقاضے پورے کرتے ہوں، ورنہ اصل مصداق تو علماء کرام ہی ہے۔ حکام اس صورت میں ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، شریعت کو جاننے والے ہوں، ورنہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق واضح ثبوت ہے ہمارے پاس۔ تو اولو الامر کی اطاعت کریں، اور اولو الامر معاملے کو سمجھنے والے ہوں، دینی معاملات کو مجتہدین۔ دوسری دلیل سورہ نحل کے ہے، نحل کی دلیل ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، یعنی جاننے والوں سے پوچھو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیت کا شان نزول جو بھی ہو، لیکن العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، نص کے الفاظ کی عمومیت کا اعتبار ہوتا ہے، شان نزول اور سیاق کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث شریف موجود ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابو داود شریف میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے یہ روایت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجز، لازم پکڑو تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت کو تھام لو اور ڈاڑوں سے مضبوط پکڑ لو، عزوا علیہا بالنواجز۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے سوا خلفۂ راشدین کی سنت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اس سے بھی نفس تقلید کا مأمور بھی ہونا بالکل نمایاں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ابو داود شریف میں بڑی تفصیل سے ہے۔ جہاد کے لیے ہم گئے تھے سفر میں، راستے میں ایک پتھر ایک مجاہد کے سر پہ آ لگا، سر زخمی ہوا، خدا کی شان احتلام ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا، تیمم کی اجازت ہے؟ بعض نے اجازت نہ دی کہ پانی موجود ہے تو تیمم کی اجازت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ہے، اور تمہارے پاس پانی موجود ہے۔ انہوں نے غسل کیا، اس کے نتیجے میں وفات ہو گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سخت تنبیہ فرمائی، قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس شخص کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کا ناش کرے۔ اللہ سألو اذا لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال، انہوں نے جب یہ خود جانتے نہیں تھے کسی جاننے والے سے کیوں نہیں پوچھا، کیونکہ درماندہ آدمی کی شفا تو پوچھنا ہے، درماندہ آدمی کی شفا پوچھنا ہے۔ تو گویا درماندہ آدمی علماء سے مسئلہ پوچھنا، اس کی پیروی کرنا، یہی تقلید ہے۔ تو تقلید بہرحال ثابت ہے۔ اب مسئلہ آگے جی نفس تقلید، اس کا تو کوئی انکار کرتا بھی نہیں ہے۔ اصل میں اہل حدیث حضرات علماء احناف کو یا دوسرے حضرات کو پریشان کرتے ہیں تقلید شخصی میں، کہ تقلید شخصی کیوں کرتے ہو؟ تو شخصی تقلید کی کیا وجہ ہے؟ خیر القرون کے زمانے میں تقلید شخصی بھی موجود تھی اور غیر شخصی یعنی مطلق بھی موجود تھی۔ مطلق تقلید تو صحابہ کرام سے مسائل پوچھے جاتے تھے، اس کے لیے تو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر فاروق بھی مسئلے بتاتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی بتاتے ہیں، حضرت علی بھی بتاتے ہیں، اور صحابہ سے مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن تقلید شخصی کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن گئے ہیں، نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ فیصلے کے لیے کس کو بنیاد بناؤ گے؟ حضرت کتاب اللہ کو نہ ملے تو سنت کو، نہیں نہ ملے تو اپنی رائے کو پیش کروں گا، اور حضرت معاذ بن جبل اکیلے وہاں کے لیے نمائندے ہیں، تو تقلید شخصی ثابت ہو گئی۔ تو تقلید شخصی اس دور میں رہی ہے، لیکن اس پر اصرار خیر القرون کے زمانے میں اتنا نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں نفس پرستی کا غلبہ نہیں تھا، نفس پرستی کا غلبہ نہ ہو تو تقلید شخصی ضروری نہیں ہے، اور نفس پرستی کا غلبہ ہو
تو تقلید مطلق پھر مضر ہے، پھر لوگ اپنی خواہش کے مطابق آسانیاں ڈھونڈیں گے۔ مثال کے طور پر جسم سے خون نکل جائے، حضرات شوافی کے ہاں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، حضرات احناف کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خاتون کے ساتھ مصافحہ کر لیا جائے، مس المرأہ، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض ائمہ کے ہاں، احناف کے ہاں نہیں ٹوٹتا۔ تو اب اگر ایک بندہ تقلید شخصی نہیں کرے گا اور شافعی المسلک ہے مثلا، تو اس کا وضو اس لیے نہیں ٹوٹا کہ حنفیہ کے ہاں نہیں ٹوٹتا، لیکن حنفی ہو کر اس کا خون نکل رہا ہے، کہتے ہیں شافعیہ کے ہاں نہیں ٹوٹتا، تو وہ کسی کے ہاں بھی نمازی نہیں ہوگا۔ تو پھر نفس پرستی کا، ہوا پرستی کا غلبہ جب ہو، ایسی صورت میں تقلید شخصی کو امت کے علماء نے گویا اجماع کر کے لازم کیا ہے، اور اجماع امت ایک مستقل دلیل ہے۔ تقلید شخصی دور اول میں تقریباً 200 سال تک تقلید شخصی کا رواج بہت کم تھا، تقلید مطلق کا رواج عام تھا۔ ہر شخص مسئلہ کسی بھی عالم سے پوچھ لیتا تھا، جو حکم شرعی وہ بتاتا یہ بندہ اس پر عمل کر لیتا۔ لیکن دوسری صدی کے اندر، یعنی تیسری صدی ابھی شروع نہیں ہوئی اور دوسری صدی چل رہی ہے، اس دوران امت مسلمہ میں 2 مکتب فکر وجود میں آئے۔ ایک مکتب فکر کو محدثین فقہا کہا جاتا ہے، محدثین فقہا، اور دوسرا طبقہ فقہا محدثین ہے۔ محدثین فقہا، فقہا محدثین۔ محدثین فقہا وہ حضرات ہیں جن کا اصل کام تو حدیث سے روایت کرنا ہے، مگر مجتہد بھی ساتھ ساتھ ہے، اس لیے روایت حدیث کے ساتھ مسائل بھی بیان کرتے ہیں، اور لوگ بطور استفادہ یا بطور ضرورت ان سے مسائل پوچھتے ہیں، یہ حضرات جواب دیتے ہیں۔ موطا امام مالک اس کی سب سے نمایاں اور بہترین مثال ہے۔ موطا امام مالک یہ محدثین فقہا کی مثال ہے، اور فقہا محدثین سے مراد وہ حضرات ہیں جن کا اصل کام مسائل فقہیہ میں غور کرنا ہے، اور جیسے جیسے مسائل سامنے آتے ہیں وہ منظم کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرات حدیث شریف کی روایت بہت کم کرتے ہیں، الفاظ حدیث کی روایت ان کے ہاں بہت کم ہے، مسائل کا استنباط زیادہ سے زیادہ ہے۔ محدثین فقہا کے جو امام یعنی مرکزی بزرگ ہیں محدثین فقہا، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور فقہا محدثین کے امام حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا اور ان کے شاگردوں کا دور آیا، تو آہستہ آہستہ مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہی محدثین فقہا والی جماعت، ایک فقہا محدثین والی جماعت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عجیب کمال رہا کہ ان کے تلامذہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہونے کے باوجود اصول اور فروع میں اپنے امام سے بہت زیادہ دور نہیں ہوئے، لہٰذا مکتب فکر ایک رہا، اصولی باتیں تقریباً سب کی ایک رہی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صورت بالکل دوسری پیش آئی۔ امام مالک کے خصوصی شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک سے علم حاصل کرنے کے بعد عراق تشریف لے گئے، امام محمد کے شاگرد بنے، تو 2 مشربوں سے استفادے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اپنے استاد امام مالک کے اصول میں بھی الگ ہو گئے اور فروع میں بھی، اور عراق کے فقہا کے سے بھی ان کا حلقہ الگ ہو گیا، ایک الگ حلقہ وجود میں آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں امام احمد بن حنبل ہیں، ان کی ایک الگ جماعت بن گئی، تو 4 فقہا، 4 ائمہ فقہا کے مسالک دنیا میں معروف ہو گئے۔ فقہا صرف یہ 4 نہیں تھے، اور بھی تھے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین بہت زیادہ وجود میں آ گئے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل مسئلہ خلق قرآن میں ان کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی اور قربانی دی، تو امت کا بڑا طبقہ ان سے جڑ گیا۔ اسی طرح امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ،
لیکن دوسرے جو مجتہدین ہیں ان کو ایسا حلقہ میسر نہیں ہو سکا، جیسا کہ مشہور ہے کہ کان لیث بن سعد افقہ من مالک ولکن ضیعہ اصحابہ۔ لیث بن سعد فقاہت کی دنیا میں امام مالک سے زیادہ بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کو شاگردوں کا ایسا حلقہ دستیاب نہ ہو سکا، تو ان کے مجتہدہ اجتہادی مسائل دنیا میں محفوظ نہ رہ سکے، علوم محفوظ نہ رہ سکے۔ پھر بعد کے زمانے میں مجتہدین بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے، لیکن بنیادی جو اصول تھے وہ ان چار فقہا کے رائج تھے، تو انہی کی نگرانی میں یا انہی کی ترتیب پر آگے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ گزارش کہ تقلید شخصی کا اتباع جو لازم ہے یا اس کا جو وجوب ہے، یہ تقریباً اجماع امت سے ہے۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب شرح سفر السعادہ، فرماتے ہیں، فارسی میں ان کی عبارت کا حاصل میں پیش کروں گا کہ علماء کی تجویز اور ان کی مصلحت بینی آخری زمانے میں مذہب کی تعیین اور تخصیص ہے، یعنی علماء نے یہ مصلحت سمجھا کہ مذہب متعین ہو اور تقلید شخصی ہو، تاکہ اس سے ربط اور ضبط باقی رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، وہ فرماتے ہیں، وبعد المئتین ظہر فیہم التمذہب للمجتہدین بأعیانہم وقل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان۔ الانصاف في بیان سبب الاختلاف، 2 صدیوں کے بعد لوگوں میں معین مجتہد کی تقلید کا رجحان پیدا ہو گیا، تمذہب خاص مذہب اختیار کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا، اور بہت کم لوگ رہ گئے جو کسی معین مجتہد کے مذہب پر اعتماد نہ کرتے ہوں۔ یہی چیز اس زمانے میں واجب تھی، وکان ھذا هو الواجب فی ذلک الزمان۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، دور نبوت سے دور ہو جانے کی وجہ سے امت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور ناقص استعداد رکھنے والے لوگوں کی بھرمار بھی ہو گئی، ہر شخص اپنی رائے پر یعنی اصرار کرتا رہا، تو ایسے موقع پر سوائے تقلید شخصی کے اور کوئی صورت نہیں رہی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقلیدی شخصی کے تو مخالف بھی ہیں، یہ کیسے اجماع ہے؟ جیسے اہل حدیث حضرات تقلید نہیں کرتے، بات یہ نہیں ہے، وہ شور و غوغا میں یقیناً تقلید نہیں کرتے، لیکن تقلید کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے ان کا۔ یہ کہنا کہ وہ تقلید شخصی نہیں کرتے، یہ بات بھی مغالطہ ہے، تقلید شخصی وہ بھی کرتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات، اہل حدیث عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، یہی تقلید شخصی ہے۔ مخصوص مکتب فکر کے لوگوں سے پوچھنا بھی تو تقلید شخصی ہے۔ اگر یہ تقلید شخصی نہیں ہے، پھر احناف کے ہاں بھی تقلید شخصی نہیں ہے۔ احناف بنوری ٹاؤن کا مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، اور جامعہ حزب الاحناف لاہور کا مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، جامعہ اشرفیہ سے بھی پوچھتے ہیں، دارالعلوم کراچی سے بھی پوچھتے ہیں، پھر تو تقلید شخصی ہی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک خاص مکتب فکر ہی کے علماء سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو یہی تقلید شخصی ہے، تو تقلید شخصی کے منکر وہ بھی نہیں ہے، عملاً نہیں ہے، اگرچہ مغالطہ دینے کی دنیا میں ہے، اور مغالطہ اس درجے کا دیتے ہیں کہ دنیا میں 4 امام جو ہے یہ 4 بت ہے اور ان کی تقلید شرک ہے، اور ہماری تقلید کرو ان کی تقلید چھوڑ دو، یہ مغالطہ دینے والی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ نصیب فرما دے، تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تقلید کی مزید کچھ ضروری صورتیں کسی اور نشست میں عرض کر لیں گے۔ کوئی سوال ہو کسی کے ہاں؟
اللہ تعالیٰ کے حوالے، الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔